اس ملک کا وہ طبقہ جو 2% سے زیادہ نہیں اور اس ملک کا حکمران ہے، بیوروکریسی اس میں شامل ہے، ان کا تصور، ان کے امپورٹڈ خیالات، ان کے افکار، ان کا غیر اسلامی تہذیب سے پلا ہوا فکر اور ذہن، وہ ہمارے دین کے کام کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور مرزائی ہم وطن وہ کہتے ہیں یہ حراری ہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کی بڑی سوسائٹی، نام نہاد بڑی سوسائٹی، غبن کا سرمایہ، بلیک کا سرمایہ، چوری کا مال، قوم کا لوٹا ہوا خزانہ، جس کے بل بوتے پر یہ بڑا طبقہ بنا ہے، یہ کوئی جگہ منتخب کرے، کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، اسلام آباد، عملاً کفر آباد اور نام اسلام آباد، وہاں یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ کیا غلام احمد قادیانی نے ہمیں گالیاں دی ہیں یا ہم انہیں گالی دیتے ہیں۔ مرزائی ہم وطن بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ غلام احمد قادیانی ہندوستان کی تاریخ کا وہ پہلا مذہبی بہروپیہ ہے جس نے مذہب کے نام پر گالی کو رواج کیا۔ اس نے ان الفاظ سے اس امت کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کچیاں ہیں۔ میں اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں، بریلویوں کو بریلویت کے واسطے سے اپیل کرتا ہوں، دیوبندیوں کو دیوبندیت کے واسطے سے اپیل کرتا ہوں، اہل حدیثوں کو اہل حدیثیت کے واسطے سے اپیل کرتا ہوں، لبرل اور سیکولر سوسائٹی کو ان کے نام نہاد وسیع و خیال ہونے کی بنیاد پر اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے انصاف کرو کہ گالی کس نے دیا، ہم نے دیے تو اس نے دی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم گالی بکیں تو کسی ایک آدمی کو گالی دیں گے، اس نے پوری امت کو گالی دی۔ آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہے، آپ بتائیں آپ غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں؟ پھر ان کی آواز سے غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں آپ؟ تو پھر گالی کس کو پڑی؟ اور ہمیں جو گالی دے وہ بہت اچھا، وہ اچھی سوسائٹی کے لوگ، وہ بہت بہترین۔ جی کیا بات ہے کہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے ان کے تہذیب اخلاق ہیں اور بڑے جناب ویل وہ کیا ہے سیولائزڈ ہیں اور بڑے مہذب ہیں اور ویل کلچرڈ ہیں، اور وہ جناب بڑے آرام سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آرام سے گفتگو ہے؟ اگر وہ مرزا غلام احمد کو نبی، مجدد، مہدی، مسیح موعود مانتے ہیں، کچھ بھی مانتے ہیں، وہ جواب دیں کہ اس گالی کا کیا جواب ہے۔ اس گالی میں مرزا غلام احمد کے ساتھ شریک ہیں، اور اگر وہ مرزا غلام احمد کے ساتھ شریک نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ، پھر ان کی عورتیں کچیاں ہیں اور وہ سور ہیں۔ اور مرزا غلام احمد کا بڑا بیٹا مرزا فضل احمد، اس نے اپنے باپ پر ایمان نہیں رکھا تھا۔ سب سے پہلی گالی تو اس کو پڑی، صحیح ہے؟ سب سے پہلی گالی کس کو پڑی؟ اور اس کے حوالے سے حضرت قبلہ آپ کے مولا و آقا مرزائیوں، تمہارے مولا و آقا غلام احمد قادیانی پر براہ راست پڑی، اور غلام احمد قادیانی کی بیوی اور آپ کی نام نہاد ام المومنین پر پڑی۔ وہ جنگل کی کچی
حضرت گاما صاحب، واہ واسکو ڈی گاما، یہ ہندوستانی واسکو ڈی گاما ہمارا بھی عذاب بن گیا ہے۔ دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کسی مشرک کی تعریف کرے۔ عیسائی جہاں کافر ہیں وہاں مشرک بھی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو شامل مان کے تین خدا مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ مشرک ہیں، اور ان کے وڈیرے تمام، اس کا ابا غلام احمد کا، غلام احمد کا چچا، غلام احمد کا دادا عطا محمد، یہ سارے کے سارے سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی تاریخ میں رقم لکھا۔ عطا محمد نے سکھوں کی تاریخ کی جاگیر لی، غلام احمد کے چچا نے سکھوں کی تاریخ کی، 4 خط انگریزوں نے اس کی تاریخ میں لکھے جو تبلیغ رسالت میں چھپے ہوئے ہیں۔ ساری امت کے مسلموں کو اس نے گالی دی اور شریف کہلایا۔ ہم نے اسے کوئی برا لفظ نہیں کہا، اس کی بات لوٹائی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی گالی کا مستحق نہ ہو اس کو اگر گالی دی جائے تو وہ گالی لوٹتی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ گالی کے مستحق ہیں تو گالی حضرت گاما صاحب کو لوٹی نا۔ جو گالی دے اس کی طرف لوٹتی ہے۔ غلام احمد نے اس امت کو جتنی گالیاں دی ہیں سب اس پر لوٹتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی حضرت حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے۔ یہ تو حراری جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میری بات سنیے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سارے انسانوں کے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو حضور کی تابع داری کرتے کرتے محمد احمد بن گیا۔ یہاں کے ایسی صاحب گورنر شاہد حامد صاحب کی خدمت کرتے کرتے گورنر ہی بنیں گے۔ کسی ڈی سی کا ارکلی، کسی کرنل کا ارکلی نوکری کرتے کرتے کرنل نہیں بنا، بریگیڈیئر نہیں بنا، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کیا۔ غلام احمد حضور کی تابع داری کرتے کرتے محمد بن گئے۔ واہ کیا فلسفہ ہے! اس